فیصل آباد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے الائٹ اسپتال 2 کو 10 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ رقم لیور سینٹر اور ایمرجنسی وارڈ کے تعمیراتی کاموں پر خرچ کی جائیں گی۔ ایم ایس ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ 5 جنوری کو لیور سینٹر کی عمارت نجی این جی او سے ہمارے پاس آ جائے گی۔ محکمہ اکاؤنٹ آفس نے فیصل آباد کے 51 سرکاری اسکولوں کے لیے 2 کروڑ 10 لاکھ کے فنڈ جاری کر دیے۔ فیصل آباد سٹی کے 10، تانزلیہ والا 4، جڑاں والا 8 اور سمندری 7 پرائمری اسکولوں کو فنڈز مل گئے۔ تحصیل صدر کے 18 اور جھمرہ کے 4 سرکاری اسکولوں کو فنڈز موصول۔ تعمیراتی کاموں، فرنیچر کی خریداری پر خرچ ہوں گے۔ چلڈرن اسپتال فیصل آباد کے ایمرجنسی بلاک کے بحالی اسکیم کے لیے 6 کروڑ 38 لاکھ روپے کے فنڈز درکار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب سے فنڈز مانگ لیے۔ فیصل آباد شیخوپورہ روڈ سے ملحقہ ملت مارکیٹ کے روڈ کی حالت نہ بدلی۔ کار ریپیئرنگ مارکیٹ کا روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار، دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام سے روڈ کی تعمیر نو کا مطالبہ۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر فیصل آباد کے چودھری عزیز الدین روڈ پر کھلے 3 مین ہولز پر ڈھکن نہ رکھے جا سکے۔ جیل روڈ اور پولیس لائن سے ملحق عزیز الدین روڈ واسا کی توجہ کا منتظر، شہریوں نے کھلے گٹروں کی نشاندہی کے لیے درختوں کی شاخیں روڈ کے بیچوں بیچ رکھ دی۔ فیصل آباد شہر کوڑے کا ڈھیر بننے کے بعد انتظامیہ جاگ گئی۔ ایف ڈبلیو ایم سی کا احتجاج، ملازمین سے 3 دن بعد مذاکرات۔ 15 دسمبر کو تنخواہ ملے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر رؤف اور اے ڈی سی کاشف عوان کی یقین دہانی پر ملازمین نے احتجاج ڈی سی آفس کے باہر سے دھرنا ختم کر دیا۔ کل سے کام شروع کرنے کا اعلان، تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر دوبارہ احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ صبح جب آئے دفتر میں تو نوٹس لگا ہوا تھا فارغ کرنے کا۔ ہمارا ڈی سی اور ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر سے مطالبہ ہے، ہماری 32,000 تنخواہ ہے، ہماری 2 ماہ 8 دن ہو چکے ہیں، ہمیں تنخواہ نہیں ملی ابھی تک۔ ہمارے واجبات بھی پورے کیے، 2.5 ماہ ہو گئے، ہمیں تنخواہیں نہیں ملی تو ہمیں بحال کیا جائے۔ کہ محکمہ سپورٹ سے ناقص کارکردگی اور غیر حاضری پر 32 ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین گوجرا، پیر محل اور کمالیہ سے فارغ کیے گئے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کا پاسپورٹس آفس پر حد تک امیز رویے کا الزام۔ سپورٹس آفیسر محمد جمیل کا کہنا ہے کہ معاملات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ بچوں سے 1 ماہ قبل میں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں تاکہ صفائی ستھرائی کا، گراؤنڈز کی مینٹیننس کا، ان کی اپ گریڈیشن کا، پانی لگانے کا، گراسیفیکیشن کا، میری بات پہ انہوں نے کوئی کان نہیں کرا۔ اس بنا پہ میں نے کل ان کو فارغ کر دیا۔ یہ ٹوٹل بچے جو ہیں ڈیلی ویجز ہیں۔ پنجاب میں دوران سروس فوت ہونے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کو اب نوکری نہیں ملے گی۔ اہل خانہ کے لیے مالی امداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ محکمہ خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایف پی آر نے حکومتی احکامات کے بعد 30 ارب کے سیلز ٹیکس ری فنڈز جاری کر دیے۔ اربوں روپے کے سیلز ٹیکس ری فنڈز تاحال التوا کا شکار۔ کچھ بینکوں نے سیلز ٹیکس جاری ہونے کے باوجود ٹرانزیکشنز نہیں کی۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں باقی ری فنڈز بھی جاری کیے جائیں اور ڈی ایل ٹی ایل بھی دی جائے۔ جھنگ میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس بحران سنگین ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور سوئی گیس پریشر کی کمی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ گھریلو صارفین کو مشکلات، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، خواتین کے لیے 2 وقت کا کھانا بنانا مشکل ہو گیا۔ بچے اسکول جاتے ہیں، بھوکے چلے جاتے ہیں، شام کو ہم گھر جاتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی، ٹھنڈی روٹی کھانی پڑتی ہے۔ صبح اسکول ٹائم گیس بالکل نہیں ہوتی، ہمیں بازار سے کھانا لانا پڑتا ہے، تو بچوں کو بھی اسکول سے لیٹ ہو جاتی ہے، تو ہمیں دفتر جانا ہوتا ہے، دفتر کے لیے بھی بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ حکومتی امداد یا عزت نفس کی سرے بازار تذلیل۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آن لائن سسٹم بہتر نہ ہوا۔ توبہ ٹیکسنگ میں 72,000 سے زائد خواتین 5ویں روز بھی خوار، کہتی ہیں بچوں کے ساتھ سارا دن بھوکی پیاسی رہتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے فیصل آباد اور چنیوٹ میں بھی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ ضلع کونسل چوک میں تقریب، صوبائی امیر جاوید قصوری اور ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزمان بٹ نے فیتا کاٹ کر الیکشن مہم کا آغاز کیا۔
جماعت اسلامی چنیوٹ نے پی پی 94, 96, 95 اور 97 کے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ پی پی 94 سے سید ذوالفقار شاہ، پی پی 95 سے چودھری اسلم، پی پی 96 سے سید نور الحسن شاہ اور پی پی 97 سے عبدالقیوم ہنجرا جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ کمالیہ میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر کی رہائش گاہ پر سابق کاؤنسلرز کا اجلاس، سابق چیئرمین بلدیہ ملک شریف سمیت دیگر کی شرکت کی۔ سابق کاؤنسلرز کا اسد الرحمان رمدے اور شاہد اقبال گجر کی حمایت کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے محکمہ صحت انتظامیہ سے پولنگ کے لیے ملازمین کی فہرست طلب کر لی۔ اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز میں تعینات عملے کے علاوہ تمام ملازمین کے اکاؤنٹس نمبر سمیت دیگر تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ ضلع بھر میں پولنگ بوتھ بننے والے 25 بنیادی مراکز صحت میں سے 9 چار دیواری سے محروم ہیں۔ جھنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے لیے اچھی خبر، حکومت پنجاب کی ہدایت پر شیلٹر ہوم کی تعمیر کا عمل شروع۔ فیصل آباد میں سی او ہیلتھ کی زیر نگرانی محکمہ صحت کا اجلاس، ماہ دسمبر میں عوام کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، سینئر میڈیکل آفیسرز اور محکمہ صحت کے افسران شریک ہوئے۔ مراکز صحت میں ویکسین کی عدم فراہمی، عملے کی غیر حاضری، انسداد پولیو مہم میں ناقص کارکردگی دکھانے والے افراد کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کی سربراہی میں کرشنگ سیزن کے حوالے سے اجلاس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اعجاز صالح کی شرکت۔ کسان بورڈ ممبران اور شوگر ملز انتظامیہ کے کٹوتی اور نان ویرائٹی پر تحفظات کا اظہار، شوگر ملز میں شکایات سیل بنا دیا گیا۔ فیصل آباد کے محکمہ سوشل ویلفیئر میں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی قائم، سوشل ویلفیئر کے اولڈ ایج ہوم، نگہبان سینٹر سمیت دیگر اداروں میں گریڈ 1 سے 4 تک سیٹ پر تعیناتیاں ہوگی، مگر 15ویں سے 17ویں گریڈ تک کی سیٹیں تاحال خالی، 1.5 سال سے آفیسر تعینات نہ ہونے سے کام سست روی کا شکار۔ جنگ سے محمد رمضان کا تبادلہ، محمد عبد الرحمان کو ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری تعینات کر دیا گیا۔ محمد عبد الرحمان اس سے قبل ڈیپٹی ڈی ای او 18 ہزاری رہ چکے ہیں۔ جنگ کی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے اچھی خبر، ضلع کے 4 کالجز میں 5 لیکچرارز کو تعینات کر دیا گیا۔ شازیہ بطول کے ایسوسی ایٹ کالج رتا متا، جبکہ نجمہ شاہین کے 18 ہزاری میں تعیناتی کی گئی۔ سعدیہ بطول کو کھیوا، ندا فاطمہ اور رمشا کنول کو گریجویٹ کالج شورکوٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا یوم تاسیس، تمام الومنائے، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین کی خصوصی شرکت۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر امین محمود بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی آگاہی واک بھی کی گئی۔ نیشنل ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں شاہین کلب پہلے نمبر پر، سونے کے تمغے سمیت 12 میڈلز حاصل کیے۔ کوچ سلیم کی کھلاڑیوں کو مبارکباد، کھلاڑیوں کے مزید مقابلے جاری، لڑکیاں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام 40 سال سے زائد کھلاڑیوں کا کرکٹ ٹورنامنٹ، جھنگ 11 اور فیصل آباد 11 کی ٹیمیں مد مقابل، دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے پرعزم، کھلاڑی پرجوش۔